عن الحمد لله رب العالمين. You are listening IFCFM Karachi Islamic Friends Circle. السلام علیکم لسنرز، امید ہے آپ کو ڈاکٹر پروفیسر عبداللہ قادری صاحب کا معراج النبی پہ ذکر جو بیان کیا انہوں نے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب وہ لمحات قریب آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جن کا انتظار تھا وہ موجود ہے۔ نوجوان عالم اسلام کا ابھرتا ہوا سناخواں محمد صفدر رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آئیے تھوڑا سا ان کی طرف چلتے ہیں، پھر ان سے کچھ اشعار، کچھ نعت اور پھر قصیدہ معراج کے معاملات کی طرف لے چلیں گے۔ السلام علیکم صفدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کو IFC کی طرف سے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، اور اللہ رسول کا کرم ہے بہتر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو شب معراج مبارک ہو، اور اس کے بعد میں IFC اور FM کی ٹیم اور تمام آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی۔ صفدر بھائی، کچھ ایک دو سوالات کے جوابات کے بعد پھر نعتوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے لسنر ظاہر ہیں جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں، تو پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اس فیلڈ میں ماشاءاللہ کیسے آنا ہوا، اور شروع سے ہی کیا پڑھتے تھے اور کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ سمی بھائی، شروع سے تو نہیں پڑھتا تھا، ہاں نعت خوانی کا شوق تھا، سنتا ضرور تھا، اور البتہ 2009 کے جولائی میں میرے کزن کی شادی تھی، اور اویس بھائی کو میں شروع سے پسند کرتا تھا، اور اس شادی میں اتفاقاً موقع لگا ان کو پہلی بار لائیو سننے کا، اور الحمدللہ ان کے ساتھ پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ بس اسی دن سے جو ہے نا وہ چاہ ہو گئی، اور سوچ لیا تھا کہ نعت خواں بننا ہے، اور الحمدللہ محنت کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، اور جو ہوں آپ کے سامنے ہوں، اور الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں۔ تو 2009 جولائی سے 2011 کا جولائی آئے گا انشاءاللہ، تو 2 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو جائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ دیکھا جائے نا سمیع بھائی، تو ہم سب جو ہیں وہ نعت خواں ہیں، درود شریف پڑھنے والا بھی نعت خواں ہی ہے، تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آخری سانس تک جب اٹھائے اپنے پاس لے، تب بھی حضور کا ثنا خواں ہوں اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوں۔ اچھا صفدر بھائی، اویس بھائی کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا، کیسا پایا ان کو، اور کیا ان کے لیے آپ کے دل میں ہے، یا آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور نعت خوانی آپ نے کسی سے سیکھی ہے پروفیشنلی طریقے سے، یا کوئی استاد رہے ہیں، یا آپ پڑھتے پڑھتے خود ہی، کیا معاملات رہے ہیں؟ ہاں، حقیقتاً بات یہ ہے سمیع بھائی کہ اس جیسا انسان نہ پہلے کبھی دیکھا، نہ ان کے بعد دیکھا، اور نہ امید ہے کہ دیکھوں گا، ایسا آ نہیں سکتا دوسرا۔ ہم نعت خوانوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اویس بھائی جیسے سینئر نعت خواں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، اور ایک وطن عزیز اور عالم اسلام کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ اور جیسا پایا آپ کا سوال ہے، تو اس پہ یہ کہوں گا کہ نعت خواں، ہم نعت خوانوں کی بات کروں گا کہ جو چھوٹا ہے، بڑا ہے، ان سے سینئر ہے، ان سے جونیئر ہے، سینئر سے مراد تھی کہ صدیق اسماعیل صاحب وغیرہ جو ہیں، اور ان سے جونیئر جتنے بھی نعت خواں ہیں مجھ سمیت، اور وہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہ بھی جب اویس بھائی سے ملتے ہیں نا تو الحمدللہ ایسا ملتے ہیں بنفس نفیس، ایسا پایا ہم نے کہ ہمیشہ شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، جانتے ہو نہیں جانتے ہو ہمیشہ محبت کا ہاتھ رکھا۔ اور ہاں، نعت خوانی میں نے اپنے میرے استاد ہیں سید رحمان قادری صاحب، ان سے میں نے تھوڑا عرصہ سیکھا، پھر پڑھتے پڑھتے الحمدللہ جو ہے وہ اسی اسٹیج پہ آ گیا ہوں۔ اچھا صفدر بھائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، کئی لوگ جانتے ہیں، کئی لوگ محبت کرنے والے ہوں گے، اہل محبت ہوں گے، بہت ہوں گے، کئی لوگوں نے آپ کو اویس بھائی کے ساتھ دیکھا، جانتے ہیں لوگ آپ کو، ماشاءاللہ آپ کا جو پہلا البم آیا اس میں آپ کا ٹریک تھا طیبہ کی کر بات، وہ اللہ کے حکم سے کافی ماشاءاللہ ہٹ رہا، تو اور اب آپ ماشاءاللہ بلال بھائی کے ساتھ ہیں، بلال قادری صاحب کے ساتھ، تو کئی لوگ ملتے ہوں گے، تو کبھی کبھار چڑچڑاپن یا ایسا، مطلب سوری ٹو سے کہ تکبر، غرور
سمیع بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں کہ جو جتنے چاہنے والے ہیں اہل محبت ہے، اگر یہ نہ ہو، مجھے کوئی نہ جانے کوئی نہ سنے، تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے پہلی بات، اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ جو چاہنے والے ہیں اہل محبت میں سے ہیں، یا میرے البم میں سے جو کلام لوگوں نے پسند کر لیا، جس کی جو میری پہچان بن گیا، تو اس میں میری فنی ذاتی کارروائی کوئی نہیں ہے. یقین جانیے میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور یہ حقیقتاً آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میرے اللہ اور رسول کا فقط کرم ہے، ورنہ مجھے نہ پڑھنے کا سلیقہ ہے، نہ اللہ نے جو آواز دی آپ کے سامنے اتنی اچھی آواز کا حامل بھی نہیں ہوں، اور یقین جانیے ریکارڈنگ کے، نعت پڑھنے کے اتار چڑھاؤ سے میں بالکل واقف نہیں ہوں. بس پڑھ لیتا ہوں. ہاں، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ میں ڈوب کے پڑھتا ہوں، مطلب عشق سے پڑھتا ہوں. پڑھتے وقت مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی سن رہا ہے، کیسا بول رہا ہے. میں اپنے لیے اور اس کے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھتا ہوں. تو بے شک اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جو عزت ملی، جو بہت لوگ جانتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، تو وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. اس میں میری کوئی ذاتی فعل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں، آپ نے جب بات کی اویس بھائی اور بلال قادری کے ساتھ، تو میں آپ کو ایک اور حقیقت بات بتاؤں. بالکل لوگ ملتے ہیں اکثر. کل رات میں اپنے دوست کے ساتھ ایئرپورٹ پہ تھا، ایک شخص آیا اور اچانک اس نے مطلب پہچانا صفدر بھائی. حالانکہ میں نہیں پہچانا تھا، لیکن میں نے اس پہ ظاہر نہیں ہونے دیا. بات بطور تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو ہم نعت خانوں کو اکڑنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. ہم کس بنا پہ اکڑیں؟ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے عزت دی ہے، اگر وہ لے لی واپس، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم اپنے حضور کے ثنا خواہ ہیں، اور اس پہ اکڑنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. یہ ہم اپنا فرض ہے ہمارا جو ادا کرتے ہیں. تو لوگ ملتے ہیں، اور یقین جانیے سمیع میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آگے یہ بولتا ہے نا کہ آپ بلال قادری کے ساتھ ہوتے ہیں نا، آپ بلال بھائی کے بھائی ہیں، آپ کو میں نے اویس بھائی کے ساتھ دیکھا ہے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کوئی آگے یہ کہتا ہے کہ آپ نعت کھائیں. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. صفدر بھائی ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ کا. ظاہر آج بڑی رات ہے، تو کئی محفلیں بھی ہوں گی آپ کی، اور آپ ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں کچھ لمحات دے رہے ہیں. نہیں سمیع بھائی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور ہمارا یقین جانیے حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ بنتی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو منع نہ کریں، کیونکہ حضور کی ثنا ہم یقین جانیے ایک رات کوئی محفل نہیں ہوتی نا، تو بے چینی سی ہوتی ہے، اس رات ہماری گزر نہیں رہی ہوتی ہے. تو خالص نیت الحمدللہ یہی ہے کہ حضور کی ثنا خوانی نہ چھوڑیں. آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. صفدر بھائی ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو مزید برکت دے، آپ کی آواز میں نور عطا کریں. چلیں صفدر بھائی نعتوں کے سلسلوں میں چلتے ہیں. ظاہر یوزرز انتظار کر رہے ہوں گے، لسنرز. تو سب سے پہلے چند اشعار کچھ نعت کے اگر ہو جائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ قصیدہ معراج. جی بالکل سمیع بھائی، ایک نعت ہے معراج کے حوالے سے ہی ہے، کافی مشہور کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے سمیع بھائی حمد باری تعالیٰ بلکہ مناجات سے شروعات لوں گا. ہمیں ضرورت بھی اس وقت کی ہے، اور جو ہمارے موجودہ حالات چل رہے ہیں اس حساب سے دو اشعار پیش کرتا ہوں. امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے. دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، حالات نے ستایا
تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، ہم مولا تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ پھر سے کوئی عمر دے آدھا کی جو خبر لے، پھر سے کوئی عمر دے آدھا کی جو خبر لے، ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے، ہم سب نے ہی پکارا تیرا ہی آسرا ہے، 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 امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ ایک کلام پہ چلا چلا اشعار پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد قصیدے کی طرف چلیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ سنیں بھائی، آپ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سقا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، مومنوں آج
گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا باب رحمت کھلا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے میرے محمد پیارے بنے ہیں دلہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دلہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے باہر ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہنے یہ گر انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی ہاں جگہ جگہ نصب آئینے تھے یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پبل میں کعبہ نکھر کے سور کے نکھرا حجر کے صدقے قمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کہتے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیات محراب سے سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے خوشی کے بادل امنگ کے آئے دلوں کے تاووز رنگ لائے وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر فوار برسی تو موتی جڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی صبا سے سبزے میں لہر آتی دوپٹے دانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا حباب تانبا کے دھل ٹکے تھے پرانا پرداغ ملک جاتا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں اس راہ گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں
حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدائی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرم میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جمی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو چلموں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور درود قدسی پڑھے جمع کر کرے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے کھا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تھا رشک کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا شعائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں بے سائے کے تھے ہجوم میں امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ گلگلے تھے اٹھی جو کر دے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امڈ کے جنگل ابل رہے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکن کے راہ گزر تھی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا میٹھے تھے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے برے لہلا رہے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر ایامان اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے ہنگالتے تھے نکاب الٹتے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی ٹپکتے انجم کے آب لیتے یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے بڑائی سے بڑائی لہرا کے بیرو حیدر کہ دل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبین سے گزر چکے تھے جھلک سی قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بمبو کا پھوٹا پھرند کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے جلوں میں جو مرگ عقل اڑے تھے جب بڑے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرا ہی پڑ رہے تھے تھک کر چراتا دم تے پر آ گئے تھے قریت مرغانوں وہم کے پر اڑے تو
اڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خون اندے تھوکتے تھے. سنائے عرش سنائے اتنے میں عرش حق نے کلے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف کرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسائے میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. جھکاتا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آ کے قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے. ضیائے کچھ عرش پہ یہ آئی ساری کندیلیں دل ملائی حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ جو قلیم پر بند راستے تھے. بڑے محمد کریم و احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد بنا لے کسے بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا شان کیف و علا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے. بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قلب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر قبر نہ تو نام کا تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزادنا تدلہ کے سلسلے سے ہوائے آخر کہ ایک بجرا چنوج بہرے ہوں میں ابرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. کسے ملے گاٹھ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثلے نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. اٹھے جو قصر زنا کے پردے کوئی خبر دے کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنچاؤ گل کا فرق اٹھایا گرا میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں میں تک میں لگے ہوئے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نفاصل خطوط و حاصل امان حیرت میں سر جھکائے عجب شکر میں دائرے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. زبان سوکی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے بھور کو یہ زحف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. ادھر سے تھی نظر شاہ نوازے ادھر سے نام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندا کر گلوے پر نور میں پڑے تھے. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرتیں شنیدن یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے.
وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی تابشوں سے ماہ عرب کی جنا کے گلشن تھے جار فرشی جو پھول تھے سب قول بنے تھے طرب کی نازش کے حالت چکیے ادب و بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوش زدیاں تھکے پودے کشاکشی ارا کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آدیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو یہ عنایت اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے